بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويزع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. الحمد لله قاسم الجبارين مبير الظالمين مدرك الهاربين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على بشير النذير والسراج المنير حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين، لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين الحجة الثاني عشر الإمام المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد، فقد قال الله تعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. بزانی گرامی، سورہ نور کی یہ آیت کریمہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے وہ انکحوا الایام، اپنے جوانوں کی شادیاں کراؤ. یہ جو ہے شادی کرنا ایک موضوع ہے اور شادی کرانا یہ ایک عجب بات ہے. ہر آدمی شادی تو کرنا چاہتا ہے، شادی کروانا نہیں چاہتا. جبکہ ایک وقت ہوتا ہے انسان کے لیے جب انسان شادی کرتا ہے. لیکن یہ آیت کریمہ میں ہمیں ایک خاص پیغام اللہ نے ہمیں خاص پیغام دیا. وہ کیا ہے؟ شادی کراؤ. اب آپ دیکھیے، اپنے جوانوں کی شادیاں کراؤ، حتیٰ اپنے نوکروں کی بھی شادیاں کراؤ. کیوں کراؤ؟ اب دیکھیے، دونوں صورتوں میں اللہ چاہتا ہے کہ ایک معاشرہ ایک ایسا معاشرہ، ایک ایسی سوسائٹی ڈیولپ ہو جس میں گندگی نہ ہو، جس میں ویلوز کی قدر ہو، جس میں طہارت و پاک دامنی ہو، جس میں عفت کا بول بالا ہو. ایسا، اور یہ کب ہو سکتا ہے؟ جب صحیح عمر پہ شادی کرا دینا. لیکن میں آج چونکہ مناسبت تھی کہ بی بی کی شادی کی تاریخ ہے، اس لیے بی بی کی سیرت اور مولا کی سیرت سے الہام حاصل کرتے ہوئے چند نقطے کی طرف چاہتا ہوں اشارہ کروں. جو آج ہماری سوسائٹی میں ہزاروں گھروں کو برباد کرنے کا سبب ہے، وہ کیا ہے؟ ہم شادی کرانے سے پہلے اپنے بچوں کو تربیت نہیں کرتے کہ ایک جو اللہ کی امانت ہے، اللہ کا رسول کہتا تھا یہ میری اور رسول اللہ کی امانت ہے. آپ دیکھیں، یہ تاریخی جملہ ہے کہ جب پیغمبر اکرم اپنی بیٹی کا ہاتھ امام کے ہاتھ میں دے رہے تھے تو بڑا عجب جملہ فرمایا. آپ دیکھیے کتنی عجیب بات ہے کہ ایک باپ اپنی بیٹی کا ہاتھ جب داماد کے ہاتھ میں دے رہا ہے تو کہہ کیا رہا ہے؟ فرمایا یا علی ہذہ ودیۃ اللہ و ودیۃ رسولہ. اے علی، یہ اللہ کی امانت ہے اور اللہ کے رسول کی بھی امانت تمہارے پاس ہے. آپ اندازہ کر لیں، خالی کوئی آدمی آج دنیا میں کوئی آدمی جب شادی کر رہا ہو تو یہ جان لے کہ میرے پاس کوئی امانت آ رہی ہے، میں مالک نہیں ہوں. لیکن آج مالک تو چھوڑ دیجئے، آج تو اس حد تک بھی ہے کہ غلاموں سے بدتر برتاؤ کیا جاتا ہے.
غلام بھی کسی زمانے میں اچھے اور برے لوگوں کی تمیز کیسے ہوتی تھی کہ اگر غلام اچھی طرح سے رہ رہا ہے تو کہتے تھے مولا اس کا بہت اچھا ہے، اس کا مالک بہت اچھا ہے۔ لیکن جس سیرت کو آپ دیکھیں، اللہ کا رسول کہتا ہے یہ اللہ کی امانت اور اللہ کے رسول کی امانت تمہارے پاس ہے نا یہ۔ اب آپ جب امانت کی طرح ٹریٹ کریں گے تو بالکل الگ طریقہ ہوگا۔ اچھا اللہ دیکھیے، اللہ کے رسول نے جب یہ کہا تو عجب جملہ ہے، امام نے آخری وقت میں بیوی کی شہادت کے بعد یہ جملہ فرمایا کہ اللہ کے رسول آپ نے امانت دی تھی، میں نے واپس کر دی، لیکن میں نے کوئی امانت کے ساتھ بے ادبی نہیں کی۔ اب میں یہ چاہتا ہوں خالی چند تاریخ سے آپ کو امام نے بی بی کی کس قدر قدر کی ہے، کس قدر مہربانی اور محبت سے پیش آئے ہیں، خالی چند نمونہ آپ کے سامنے۔ اس سے اندازہ ہوگا کہ امام کی سیرت بی بی کے ساتھ کیا تھی۔ ہم الٹا نہیں آج بات کریں گے کہ بی بی کی سیرت امام کے ساتھ تھی، وہ نہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ امام کی سیرت بی بی کے ساتھ کیا تھی۔ آپ خالی چند جملے آپ ملاحظہ کریں، یہ تاریخی اور روایتوں میں ہمارے وہاں وارد ہوا ہے، آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب اللہ چاہتا ہے کہ اس کی امانت کسی کے پاس ہو تو اس کا کس قدر احترام رکھا جائے۔ ہرگز اللہ کو پسند نہیں آتا کہ اس کی امانت کے ساتھ وہ سلوک کیا جائے جو ہرگز کسی مومن اور مسلمان کے لیے روا، ہرگز جائز نہیں ہے کہ اس کے ساتھ یہ بیہیو کیا جائے۔ میں بارہا یہ کہہ چکا ہوں، آج پھر سے کہہ دیتا ہوں، جہاں یہ اللہ چاہتا ہے، ہمیشہ سے یہ اللہ کی سیرت رہی ہے کہ اگر میرے پاس میری امانت تمہارے پاس ہے اور تمہارے پاس طاقت ہے تو کیا کرو تم؟ اپنے طاقت کے مطابق اسٹیٹس کا خیال رکھو۔ میں نے ایک دن اسی جمعہ میں شاید سالوں پہلے کہا تھا، حتیٰ یہ تک ہمارے وہاں شریعت کہتی ہے کہ جس گھر سے امانت لا رہے ہو وہ گھر کو بھی اچھی طرح پڑھ لینا اور دیکھ لینا۔ جس گھر سے بھی لڑکی لا رہے ہو پہلے دیکھ لینا کہ اس لڑکی کا اسٹیٹس کیا ہے۔ حتیٰ آج ہمارے وہاں فقہی طور پہ تمام مراجع کہتے ہیں یہ بات کہ اگر ایک ایسی گھر سے لڑکی لا رہے ہو جو گاڑی میں چلنے کی عادی ہے، اب آپ کے پاس یہ حق نہیں ہے کہ آپ جو ہے اس کو گاڑی نہ دلائیے، جب آ گئی تو اب اس کا حق یہ ہے کہ اس کو گاڑی دلائیں آپ۔ اب وہ پیدل نہیں جائے گی، اب وہ رکشے سے نہیں جائے گی، اب وہ عوامی ٹرانسپورٹ کا استعمال نہیں کرے گی۔ حتیٰ یہ تک ہے اگر وہ گھر میں باپ کے اے سی میں رہتی تھی تو آپ کو اس اے سی اس کے لیے فراہم کرنا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں آج اتنا ہمارے ایمان کا معیار گر چکا ہے کہ ہم اس کو افورڈ، اس کے خرچے کو افورڈ نہیں کرتے، بلکہ کہتے ہیں وہ تم پیسے دو ہم تاکہ گھر چلائے۔ آپ دیکھو یہ تربیت کا کون سا طریقہ ہے اور ایمان کا کون سا درجہ ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ بی بی کی سیرت میں رسول اللہ کے پاس مدینے میں بہت کچھ آ گیا تھا، لیکن ایک دن بھی بیوی نے نہیں فرمایا کہ اللہ کے رسول ہمیں آپ اپنی چیز دے دیجیے، فرمایا نہیں میرے شوہر کا اسٹیٹس جو ہے میں اس کو مینٹین کروں۔ آج یہی وجہ ہے، یہ روایت کا جملہ ہے کہ جب امام نے فرمایا کہ بیوی کچھ کھانے کو ہے تو فرمایا اے علی میرے پاس 3 دن سے کھانے کو کچھ نہیں۔ کہا اے پیغمبر کی بیٹی ایک بار تو کہنا تھا۔ عجب جملہ فرمایا، کہا اے علی میرے باپ نے مجھے سکھایا ہے، میرے باپ نے مجھے سکھایا ہے کہ بیٹا شوہر کے گھر جا رہی ہو اس بات کا خیال رکھنا کہ اس نے کوئی چیز لا کر دی، طاقت ہے اس کے پاس لے لینا، لیکن اپنی طرف سے کسی چیز کی ڈیمانڈ نہیں کرنا۔ اے علی میں نے سوچا آپ کو کیوں زحمت میں ڈالوں، میں تکلیف برداشت کروں گی، آپ کو زحمت میں نہیں ڈالوں گی۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں
یہ جو سیرت کا پہلو ہے بیوی کا کہ جیسا پیغمبر نے سکھایا اسی طرح زندگی کو اپنا نصب العین بنا لیا اپنی زندگی میں. میں چاہتا تھا، میں نے کہا کہ آپ کو یہ سناؤں. آپ دیکھیے حدیث قصہ آپ پڑھتے ہیں، حدیث قصہ تو بارہا سنی جاتی ہے، پڑھی جاتی ہے ہمارے وہاں، لیکن جب امام گھر میں آئے تو بیوی کا نام نہیں لیا. فرمایا، آپ یہ جملہ ہے دیکھیے، یا فاطمہ اشم عندک رائحۃ طیبہ، ہم آپ کے پاس پاکیزہ خوشبو سونگھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور بیوی نے جواب بھی کہہ دیا آپ اسی حدیث کے سامنے. تو اس قدر احترام تھا کہ جب کوئی بات کرتے تھے تو اس احترام کا پاس ضرور رکھتے تھے. اگر مخاطب کیا تو اس طرح مخاطب کیا جو سننے والے کو بھی اچھا لگے. لیکن آج ہمارے وہاں ایک بڑی پریشانی یہ بھی آئی ہے کہ ہم اپنی بیوی کو جب مخاطب کرتے ہیں تو ایسے القاب سے یاد کرتے ہیں کہ بس وہ سن کے ہی انسان جو ہے شرمندہ ہو جائے. آج کیا کیا ٹائٹل آپ کو سننے کو مل سکتے ہیں. آپ کسی سے، ہماری تو بہت انٹریکشن جب ہوتا ہے، کہتے ہیں مول صاحب ڈائن ہے ڈائن. مول صاحب آپ کو پتہ نہیں ہے بھائی، یہ آپ کے کہنے سے تو ہمیں پتہ چل گیا نا کہ آپ کیا ہیں. یہ بھی تو ہے، خالی ایک طرفہ تو بات نہیں ہوتی. تو ایک چیز آپ دیکھ سکتے ہیں، مخاطب کرنا، خالی بات کرنے کا انداز. اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ ایک مسلمان کو جب بات کرنا چاہیے تو کیسے بات کرنا چاہیے. آپ دیکھیے جو قرآن نے ہمیں سکھایا ہے، بات کرو تو تمہارے وجادلہم بالحسنۃ والموعظۃ الحسنہ، آپ کی گفتگو میں اصلاح پائی جاتی ہو. آپ گفتگو کریں کسی کو تو قول لین ہو، نرم گفتگو ہو. آپ کی گفتگو سے سختی نہ جھلکتی ہو، آپ کی گفتگو سے کراہت نہ آتی ہو، آپ کی گفتگو سے ڈانٹنے کی بو نہ آتی ہو، تانے کی بو نہ آتی ہو. لیکن آج آپ دیکھ سکتے ہیں سوسائٹی میں ایک بڑا مسئلہ یہی ہے. میں ایک دوسری جگہ جانا چاہتا ہوں. یہ واقعہ ہے کہ جنگ احد میں، آپ جانتے ہیں جنگ احد بڑی سخت جنگ تھی، اور جب امام جنگ سے پلٹ کر آئے تو اپنی ذوالفقار کس کو دیا؟ امام حسن کو دیا. کہا بیٹا اپنی ماں کو دے دینا، یہ ذوالفقار کو دھو دے. امام حسن نے لے جا کر ماں کو دیا اور بیوی نے دھویا اور لا کر واپس امام کو دیا. تو امام کو ذوالفقار کے اوپر ایک دھبا نظر آیا، ایک نقطہ نظر آیا. وہ نقطہ جو ہے جب امام نے دیا اور کہا بیٹا تمہاری ماں نے دھویا؟ کہا ہاں ماں، بابا ماں نے دھو دیا. تاریخ نے یہ جملہ لکھا کہ جیسے ہی کہا ہاں دھو دیا تو امام نے کہا بیٹا اس پہ تو ایک داغ نظر آ رہا ہے. تو پیغمبر کی خدمت میں اس وقت مولا بیٹھے ہوئے تھے جب امام حسن لا کے دیا، اور اس وقت پیغمبر کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے. پیغمبر نے فرمایا اے علی اس تلوار سے پوچھو کہ فاطمہ نے جس کو پاک کر دیا ہو اس میں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نقطہ پایا جاتا ہو. اس تلوار سے تم پوچھو، یہ تلوار تمہیں جواب دے گی. میں وہ واقعہ نہیں سنا چاہتا، میں اب جو جملہ سنا چاہتا ہوں یہ میرے موضوع کا تعلق. یہ تلوار تمہیں جواب دے گی. امام نے اب تلوار کو مخاطب کر کے کہا یا ذوالفقار الیس قد غسلتہ الطاہرہ، اے ذوالفقار بتاؤ کیا طاہرہ نے تمہیں نہیں دھویا تھا؟ آپ چاہتے تھے، امام کہتے تھے بی بی کا نام لیتے نہیں، لیکن ہرگز یہ نہیں کہا. فرمایا طاہرہ نے تمہیں دھویا
اور اس کے باوجود تمہارے وجود میں نقطہ ہے، جبکہ وہ جس کی طرف دیکھ لے وہ طیب و طاہر ہو جاتا ہے۔ جواب میں جیسے ہی امام نے یہ کام کیا تو تاریخ کہتی ہے کہ وہ تلوار بول اٹھی کہ اے علی، چونکہ آج آپ کی اس وار سے ایک ایسے دشمن کو آپ نے مار دیا ہے جس کے مارنے سے نبوت بھی باقی ہے، الہیت بھی باقی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہے شرف مجھے عطا کیا کہ اب طاہرہ نے تو دھو دیا، لیکن جب بی بی نے پاک کر دیا تو اللہ نے مجھے ملائکہ کو بھیجا، کہتے نہیں، اس نجس کا خون تمہارے وجود میں رہے تاکہ جب بھی دیکھیں تو یہ یاد رہے کہ علی کی وہ فداکاری ہے جس نے اسلام کو باقی رکھا ہے۔ آپ دیکھو، امام نے اس وقت بھی یہ اس بات کا خیال رکھا کہ اگر 4 آدمی ہیں تو بی بی کا نام نہیں لے، نہیں، یہ ہے بی بی کا احترام۔ ایک اور مثال لے آتا ہوں میں، آپ دیکھیے، میں نے کہا تھا حدیث قدسی میں جب فرمایا السلام علیکی یا بنت رسول اللہ، آپ دیکھیے بہت آسان تھا، کہہ دیتے تھے کہ نام لیتے تھے، کہتے تھے نہیں، میں سب سے پیارا نام لوں گا جو بی بی کو پسند آتا ہو۔ آج ہمارے پاس روایت ہے کہ پیغمبر کو کے نام سے جب کوئی بی بی کو پکارتا تھا تو بی بی سب سے زیادہ خوش ہوتی تھی اور کہتے تھے یا علی، مجھے یہ نام کہ میں رسول کی بیٹی ہوں، یا بنت رسول اللہ، سلام بھی کیا السلام علیکی یا بنت رسول اللہ۔ آج ہم کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ہم کہنا چاہتے ہیں کہ ہم سلام کریں، ہم شوہر ہو کے سلام کریں۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے آپ کو امام سے بھی بڑا سمجھنے لگے ہو۔ امام تو اپنی بیوی کو سلام کر رہا ہو اور آپ غرور میں مبتلا ہو، ہم سلام کریں؟ نہیں، آپ کیوں سلام کریں گے؟ آپ تو خدا ہیں، آپ کیوں سلام کریں گے؟ آپ تو آقا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو۔ لیکن یہ اسلامی تربیت کا انداز نہیں، یہ ہمارے مولا کی سیرت نہیں۔ کچھ بھی ہو سکتا ہے کہ مولا کی سیرت نہیں ہو سکتی۔ ایک یہ تھا، میں ایک اور آپ دیکھیے، تھوڑا دردناک پہلو اس میں پایا جاتا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ سنیے۔ پیغمبر کے بعد جو درد بھرے واقعات ہوئے اس کو کوئی بتانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ بی بی فدق کے لیے گئی لینے، جب آئی تو غم سے وجود بھرا ہوا تھا، اور امام کا جب سامنا ہوا تو کس قدر محبت سے امام نے بی بی کو دلاسا دیا۔ آپ دیکھیں روایتوں کا یہ جو جملہ ہے، فرمایا، دیکھا غم زدہ تو فرمایا یا بنت صفوہ و بقیت النبوہ۔ آپ جانتے ہیں صفوہ کسو کہتے ہیں؟ صفوہ کہتے ہیں اگر ہزاروں میں سے کسی کو سلیکٹ کر لیا جائے۔ یہ جملہ کہہ کے بی بی کا غم بالکل ہلکا کر دیا کہ بی بی، آپ ساری دنیا کے انسانوں میں سب سے بہتر ہو، ان نالائقوں کے اس کام سے آپ غمزدہ ہو گئے۔ یہ جو جملہ یا بقیت الصفوہ، اے رسول کی وہ بیٹی جس کے اوپر کائنات فخر کرتی ہے۔ آج پیغمبر کی اگر کوئی اولاد ہے تو آپ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، آپ کیوں غمزدہ ہو؟ فدق کے لیے آپ کی خود ٹھوکروں میں دنیا ہو۔ آج تاریخ کہتی ہے کہ بی بی کو اس طرح دلاسا کیا کہ بی بی نے اسی وقت کہا علی کوئی بات نہیں، انہوں نے لے لیا تو لے لیا، کوئی مسئلہ نہیں، میں اللہ پہ بھروسہ کر کے اپنی زندگی گزار دوں گا۔ یہ ہے کیا دلاسا؟ آج ہم دیکھتے ہیں زندگی میں ہماری اور آپ کی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو دلاسے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہر انسان ایسا ہے جو اتار و چڑھاؤ کا شکار ہوتا ہے۔ کوئی ایسا نہیں ہے جس کو اتار و چڑھاؤ زندگی میں نہ ہو، کوئی ایسا نہیں ہے جس کو غم اور خوشی نہ آئے، کوئی ایسا ہے ہی نہیں جس کو ایک کڑواہٹ کا سامنا نہ کرنا پڑے۔
اور کڑواہٹ میں شوہر ساتھ کھڑا رہے، یہ انسان کے لیے، اس کے وجود کے لیے شاید سب سے بڑی طاقت ہے۔ عزیزان گرامی، جہاں ہم مولا اور بیوی کی شادی کی خوشی منا رہے ہیں، وہی ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان کی سیرت کے ان انوکھے پہلوؤں کو بھی اپنی زندگی میں شامل کریں، ہم وہ احترام دیں، اور کم سے کم اس بات کا خیال رکھیں کہ جو آپ کے پاس اللہ کی امانت ہے وہ بھی کنیز زہرا ہے، وہ بھی کہیں اہل بیت کی چاہنے والی ہے، وہ بھی کہیں ایک دن نہ ہو کہ بیوی اس کے پہلو میں کھڑی ہوں اور آپ کیا ہو دشمن کے طرح کھڑے ہو، اس وقت کیا ہوگا؟ اسی لیے ضروری ہے کہ ہم اپنا اخلاق اور کردار کیا کریں؟ ہمیشہ اماموں کی سیرت کے آئینے میں سدھارتے رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ اعوذ باللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على بشير النذير والسراج المنير حبیب الہ العالمین ابی القاسم المصطفیٰ محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الغر المیامین، لا سیما الامام المبین بقیت اللہ فی الارضین الحجۃ الثانی عشر الامام المہدی المنتظر صلوات اللہ وسلامہ علیہ۔ اما بعد یا عباد اللہ، اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ فإن التقوی خیر الزاد لیوم لا ينفع فیہ مال ولا بنون الا من اتی اللہ بقلب سلیم۔ حالت حاضرہ کے تعلق سے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ ایک نئی خبر جو ہر مومن کو سبق دیتی ہے، وہ کیا ہے؟ اب تک آپ نے سنا تھا نیٹو کا نام، نیٹو کا نام سنا ہے نا آپ نے؟ یورپ نے ایک فوج بنائی ہے جنگ جہانی دوم کے بعد تاکہ یورپ کا وہ دفاع کر سکے۔ آج عربوں کو ایک خیال آیا ہے کہ عرب نیٹو بھی ہونا چاہیے، لیکن یہ بہت ہنسنے والی خبر ہے کہ عرب نیٹو جو بنا رہے ہیں اس کے انچارج کون گے؟ امریکہ اور اسرائیل ہوگا۔ آپ دیکھو، یہ خود خبر ہی ہنسنے والی۔ جو دشمن ہے وہ آپ کو کیسے آپ کا دفاع کرے گا؟ جو آیا ہی اس اسرائیل آیا کیوں ہم مسلمانوں کے بیچ میں؟ اس کو اگر آپ ان کا پلان خالی تھوڑے سے بھی کوئی عقل مند ہو، آپ چلے جائیے گوگل پہ، گریٹ اسرائیل کا خالی نقشہ دیکھ لیجئے، حتیٰ وہ مکے اور مدینے کو بھی لینا چاہتے ہیں، اور یہ مسلمان احمق عرب نیٹو بنا رہے ہیں، اور جس کے کمانڈر کون ہوں گے؟ اسرائیل اور امریکہ ہوگا۔ اچھا، یہ ایک جملہ بڑا اچھا کسی جو ہے ماہر تجزیہ نگار نے، پولیٹیکل انالائسس کرنے والے نے لکھا ہے، کہتے دیکھو جب یہ ٹرمپ آیا تھا اس نے ایک گریٹ ڈیل کے نام سے ایک کیا کیا تھا؟ عربوں کو لے کر اور اسرائیل کو لے کر ایک معاہدہ، صلح اور صفائی اور اس طرح کی بات کر کے کہتے تھے ہم ایک گریٹ ڈیل ہونے والی ہے جس سے فلسطین کا مسئلہ حل ہو جائے۔ اس سے پہلے کہ وہ مسئلہ حل ہو، ٹرمپ ہی ہلاک ہو گئے، اس دنیا سے چلے گئے، ان کی تو طاقت ہی چھن گئی، وہ ختم ہو گئے، اور انہی کے جانے کے ساتھ ساتھ گریٹ ڈیل بھی دفن ہو گئی۔ آج پولیٹیکل انالائسس کرنے والے کہتے ہیں کہ یہ بھی جو بائیڈن جب سعودیہ آنے والے ہیں اور یہ معاہدہ ہونے والا ہے، اس سے پہلے کہ معاہدہ ہو خود بخود دفن ہو جائے گا۔ بہت سیدھا راستہ ہے، دیکھیے بہت سیدھی بات ہے۔ سیدھی بات کیا ہے
ایران نے کس سے دشمنی کی ہے؟ سوائے اسرائیل کے کوئی ہے جو مسلمان ملک کہتے کہ ایران نے ہم سے دشمنی کی ہے؟ نہیں، بلکہ ایران تو بچانے کے لیے سیریا کو اس نے جا کر بچایا، عراق کو داعش سے بچایا، جو پیداوار ہے انہی امریکہ اور اسرائیل کی. ٹھیک ہے، آج قطر کو جب سارے عرب چھوڑ رہے تھے اور اس کا ناطقہ بند کر رہے تھے، ایک ایران تھا جس نے ان کو سہارا بھی دیا اور ان کے لیے اس مشکل سے لڑنے کا راستہ بھی فراہم کیا. آج وہی قطر کہتا ہے، سارے عربوں میں جا جا کر کہتا ہے کہ دنیا میں جس کو تم سب سے برا کہتے ہو وہ سب سے اچھا مسلمان ہے. دولت شریفہ، اس کے وزیر خارجہ اعلان کرتے ہوئے ہر جگہ پھر رہے ہیں کہ یہ دولت شریفہ ہے، تم لوگ بدماش قوم ہو. تو آپ کبھی سوچئے کہ آج اسی عربوں میں ایران کے بہت سارے عرب ملکوں سے بہت گہرے تعلق، عمان سے اتنے ہی گہرے تعلق ہیں کہ کوئی مسئلہ آتا ہے تو میڈیٹر کون ہوتا ہے؟ عمان. ایون حتیٰ امریکہ کا پیغام لے کر بھی کون ایران جاتا ہے؟ عمان. اور قطر لے کے جاتے. آپ ان کو کیا بنانا چاہتے ہو؟ کہتے تم کو ایران کا دشمن بنانا چاہتے. یہ کیسے ہوگا؟ حقیقت میں کیا ہے؟ یہ عرب نیٹو نہیں بن رہا ہے، یہ بن رہا ہے کہ اسرائیل کو اس جو خود کہتا آ رہا ہے شیعہ اور سنیوں کو دشمن بنا دے. کیوں؟ تاکہ اسرائیل کو اپنے آپ کو سیکیور کر لے. تو عرب نیٹو اس لیے نہیں بن رہا کہ عربوں کی حفاظت ہو، عرب نیٹو اس لیے بن رہا ہے کہ اسرائیل کے فائدے کا خیال رکھا جائے. لیکن آپ جان لیجئے اللہ قرآن میں کہتا ہے وَمَكَّرُوا مَكَّرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. تم پلان بناؤ لیکن تم سے بڑا کوئی بھی پلان بنانے والا موجود ہے. ایک اور جملہ کہنا چاہتا ہوں جو آج کے، یہ ایک نئی خبر تھی جو آپ کو سنایا میں نے. ایک اور مسئلہ ہے شرعی. بارش ہو رہی ہے. ایک بڑا مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ بارش میں مسجد میں آئے تو آپ کو چل کے آنا ہے. چل کے آنا ہے تو روڈ پہ ہیں، گاڑی چل رہی ہے، آدمی چل رہے ہیں اور نیچے سے پانی کی چیٹیں اڑ رہی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ اگر بارش ہو رہی ہے آپ روڈ پہ آرام سے چلیے، چاہے جتنا چیٹا اڑے، آپ کو اس کی پرواہ کرنے کی ضرورت. اس لیے کہ ائمہ ہمارے اور فقہا فرماتے ہیں ہر وہ چیز جو بارش کے وقت آپ کے وجود پر آئے گی وہ بارش اس کو پاک کر دے گی. انشاءاللہ یہ مسئلہ جانیے تاکہ آپ کو نماز پڑھنے کے لیے ایک بہانہ نہ ملے. کیا کروں میں صاحب، اب بارش میں تھی نہیں آیا، میں چیٹیں پڑ گئے تھے. اللہ بہانے کو، ہر بہانے کو ختم کرتا ہے، بہانے کو ایجاد نہیں کرتا. اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بالہا و بنیہا. اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و صفیک و خیرتک من خلقک ابی القاسم المصطفیٰ محمد. اللہم صلی علی علی ابن ابی طالب اسد اللہ الغالب الغالب کل غالب المطلوب کل طالب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. اللہم صلی علی فاطمہ سیدت نساء العالمین. اللہم صلی علی الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ امام المؤمنین. اللہم صلی علی علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسیٰ ابن جعفر و علی ابن موسیٰ و محمد ابن علی و علی ابن محمد والحسن ابن علی ائمة المؤمنین. اللہم صلی علی خلف الہادی المہدی امام المؤمنین. اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بالہا و بنیہا
وسر المستودع فيها بعدد ما حاط به علمك. اللهم ادخل على اهل القبور السرور. اللهم اغن كل فقير. اللهم اشبع كل جائع. اللهم اكسو كل عريان. اللهم اقض دين كل مدين. اللهم فرج عن كل مكروب. اللهم رد كل غريب. اللهم فك كل اسير. اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين. اللهم اشف كل مريض. اللهم سد فقرنا بغناك. اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك. اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر انك على كل شيء قدیر. اے اللہ ہمارے مولا کے ظہور میں تعجیل فرما. زمین کو آقا کے ظہور کے لیے آمادہ فرما. ہم سب کو آقا کے حقیقی غلاموں میں شمار فرما. اے اللہ ہم حاجت مند ہیں، اپنی درگاہ سے ہماری حاجتوں کو قبول فرما. ہم سب کے رزق حلال میں برکت عطا فرما. مومنین جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. شیعان علی جہاں بھی ان کی جان و مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. اے اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما. جو بے گھر ہے انہیں گھر عطا فرما. جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما. ہمارے ڈھیر سارے گناہوں کو معاف فرما. ہمارے مختصر سے اعمال کو قبول فرما. اے اللہ ہمیں نور آل محمد و محبت آل محمد اور آخرت میں شفاعت آل محمد نصیب فرما. ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما.